یاد رکھیں دنیا کے اندر جتنے کام ہوتے ہیں، دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کام کو کرنے کی ایک ترتیب ہے، اس کام کو کرنے کا ایک فارمولا ہے، اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی پروسیجر ہے جس میں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے، مصیبت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کے لیے یہ فارمولا ہے، اس کے لیے یہ ترتیب ہے، یا اس کے لیے یہ پروسیجر ہے کہ وہ مصیبت زدہ جو شخص ہے وہ اس مصیبت سے نکل سکتا ہے۔ خداوند اس کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کو ایک پروسیجر میں سے گزرنا پڑے گا، اور وہ پروسیجر کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ کیا کرے؟ سارے کہیں گے کیا کرے؟ کام یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ دعا کرے۔ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ دعا کرے، اور آگے اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ یاد رکھیں انسان دو ہی طرح کی سچویشن کے اندر ہوتا ہے، یا تو وہ کسی مصیبت پریشانی میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، یا وہ خوشی کے اندر ہوتا ہے، اور کلام دونوں کے اندر یہ فارمولا بتاتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت زدہ ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ دعا کرے، اور اگر کوئی خوش ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ حمد کے گیت گائے، وہ خداوند کی حمد و ثنا کرے، وہ اس کی ورشپ کرے، وہ اس کے لیے ساز بجائے، وہ اس کے لیے تبلہ بجائے، وہ اس کے لیے ڈھولک بجائے، وہ اس کے زبور اور گیت جو کلام مقدس کے اندر سے نکلے ہیں ان کو ورشپ کر کے خداوند کے نام کو اونچا اور بلند کرے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ خوش ہے۔ اور آگے پڑھیں گے بھائی، آگے کیا لکھا ہے؟ اگر تم میں کوئی بیمار ہو، اور اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے۔ ہاں جی، ایک اور سچویشن، مصیبت اور بیماری میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یاد رکھیں جو مصیبت کے اندر شخص ہوتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا۔ مصیبت مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، لیکن جو بیمار ہے وہ بھی مصیبت کے اندر ہی ہوتا ہے، لیکن بیمار اور مصیبت کی ڈیفینیشن تھوڑی سی مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندہ مصیبت میں ہو لیکن وہ تندرست ہو، وہ صحت یاب ہو، وہ صحیح ہو، وہ چل پھر سکتا ہو، لیکن اگر کوئی بیمار ہے ہو سکتا ہے اس پر اس طرح کی مصیبت نہ ہو، لیکن چونکہ وہ بیمار ہے وہ چل نہیں سکتا، وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ سانس نہیں لے سکتا، وہ اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی کمی اس کی زندگی میں موجود ہے۔ کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے بھی ایک حل ہے، اس کا بھی فارمولا ہے، اور وہ فارمولا کیا ہے؟ وہ پروسیجر کیا ہے کہ اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے ایک کام اس کو کرنا پڑے گا۔ وہ کام کیا ہے کہ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے۔ سب کہیں گے ہاللیلویا۔ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، اور پہلے والے شخص کے لیے کہا گیا کہ وہ کیا کرے؟ دعا کرے۔ دیکھیں خدا ہمارا جو باپ ہے وہ کتنی ہماری فکر کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ ایک شخص جو پہلے ہی بیمار ہے وہ دعا کیا کرے گا؟ اتنے تو دعا تندرستوں کو نہیں ہندی، تو بیمار شخص کیسے دعا کرے گا؟ تندرست بندے کے لیے پیٹرک بھائی دعا کرنا مشکل ہے، تو بیمار بندہ کیسے دعا کرے گا؟ وہ بیچارے اپنے بدن کی وجہ سے کمزور ہے۔ ہو سکتا ہے جب وہ صحت مند تھا وہ اونچی بول سکتا تھا، وہ دعا بھی کر سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے جب وہ بیمار ہے ہو سکتا ہے اس کو نظر نہ آتا ہو سکتا ہے جب وہ بیمار ہے وہ چل نہ سکتا ہو سکتا ہے جب وہ بیمار ہے تو وہ پراپر طریقے سے بیٹھ نہ سکتا ہو جیسے میں اور آپ بیٹھے ہیں، کیونکہ بیماری ہے۔ اس لیے خدا نے اس کو نہ تو چرچ آنے کے لیے کہا ہے، نہ اس کو یہ کہا کہ تو چل کے وہاں پر جانا، بلکہ کلام کہتا ہے اس کے لیے خدا نے یہ سہولت دی ہے، اس کو یہ جو ہے وہ ایک ڈسکاؤنٹ دیا ہے، ایک اس کی فیور میں بات کی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو وہ کیا کرے؟ خود بھاوے نہ جائے، لیکن اس کا یہ کام ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے میسج بھیج کر کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے۔ کلیسیا کے بزرگوں میں کون آتا ہے؟ کلیسیا کے بزرگوں میں خدا کا خادم ہے، اس کے ساتھ اس کی ٹیم ہے، مبشر یا ڈیکن ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ سارے کلیسیا کے بزرگ ہیں۔ ہاللیلویا۔ کلام کہتا ہے اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے، اور بلایا کس کو جاتا ہے؟ ہر شخص کو بلا نہیں سکتا کوئی بھی، ایسا ہے یا نہیں؟ کس شخص کو آپ بلائیں گے؟ کسی مصیبت پریشانی بیماری کے اندر ہم اسی کو بلا سکتے ہیں جس کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہو،
جس کے ساتھ ہماری واقفیت ہو, جس کو ہم جانتے ہوں, جس کا گھر ہمیں پتا ہو یا جس کا فون نمبر ہمیں پتا ہو یا جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ شخص, یہ کلیسیا کا بزرگ, یہ پاسٹر, یہ مبشر, یہ خادم جب میرے پاس آئے گا اور میرے اوپر دعا کرے گا یا میرے ساتھ دعا کرے گا یا میرے گھر میں ٹھہرے گا تو میں صحت یاب ہو جاؤں گا. کلام کہتا ہے اگر کوئی بیمار ہو تو وہ کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے, اور وہ کلیسیا کے بزرگ کیا کریں گے جی؟ پڑھیں. اگر تم میں کوئی بیمار ہو جی تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے, اور وہ بزرگ کیا کریں گے؟ خداوند کے نام سے. ہاں جی, یاد رکھیں یہ بیماری سے نکلنے کا فارمولا صرف مسیحیوں کے پاس ہے, یہ صرف میرے اور آپ کے پاس ہے. یہ خدا کے کلام کے اندر یعقوب رسول جو ہے, جس نے یہ باتیں لکھی ہیں, اس نے خط کے اینڈ کے اندر پورا خط لکھنے کے بعد اس نے لوگوں کو بتایا کہ اگر بیماری سے نکلنا چاہتے ہو, کمی سے نکلنا چاہتے ہو, کمزوری سے نکلنا چاہتے ہو تو پھر تمہارا رابطہ کسی خادم سے ہونا چاہیے, پھر تمہاری واقفیت کسی کلیسیا کے بزرگ کے ساتھ رہے, پھر وہ رفاقت خدا کے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے, کیونکہ بلائیں گے تو آپ اسی کو نا جس کے ساتھ رفاقت ہوگی. ہاللیلویا. اور بغیر رفاقت والا بندہ آئے گا بھی نہیں. میں نے دیکھا لوگوں, میں نے سنا ہے لوگوں سے کہ ہم نے فلاں شخص کو فون کیا تھا, کسی سے نمبر لے کر فون کیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہم نہیں آ سکتے. لیکن جو شخص آپ کے ساتھ اٹیچ ہے, جو شخص آپ کے ساتھ اس کا رابطہ ہے, آپ کے گھر بھی آتا جاتا ہے اور آپ اس کو خادم بھی جانتے ہیں اور آپ کو یہ ایمان بھی ہے اور آپ کی زندگی میں اس کے وسیلہ سے کام بھی ہوا ہے, اس کی بات اصل میں وہ کر رہا ہے. کہتا ہے اس کو کیا کرے؟ بلائے, اور وہ کلیسیا کے بزرگ کیا کریں گے؟ وہ آئیں گے. آگے لکھا وہ خداوند کے نام سے. سب کہیں ہاللیلویا, پھر سے کہیں ہاللیلویا. وہ کس کے نام سے؟ خداوند کے نام کیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح. وہ خداوند کے نام سے, کسی اور نام سے نہیں. یاد رکھے, نجات ہو یا شفا ہو وہ ایک ہی نام سے ملتی ہے, اور وہ نام کون سا نام ہے؟ وہ نام یسوع نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. دیکھو اسی وڈا وڈا کر کے لکھا ہے جیسس. وہ یسوع نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اس کے نام سے شفا جاری ہوتی, اس کے نام سے نجات جاری ہوتی ہے, اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے. کہتا ہے وہ کلیسیا کے بزرگ خداوند کے نام سے, یعنی وہ کلیسیا کا بزرگ جو آئے گا, وہ جو خادم آئے گا, اس کو خداوند یسوع مسیح کے نام سے واقفیت ہونی چاہیے. سب کہیں ہاللیلویا. وہ خداوند سے واقفیت والا خادم ہونا چاہیے. ایسے بھی لوگ ہیں, ایسے بھی خادم ہیں, ایسے بھی جو مسیح کو پراپر طریقے سے جانتے نہیں. بائبل مقدس میں سے اعمال کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگ تھے, سکوا کاہن کے بچے تھے, بیٹے تھے. وہ انہوں نے دیکھا کہ جو شاگرد ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہے ہیں وہ بدروہوں کو نکال رہے ہیں, اور کس نام سے نکال رہے ہیں؟ یسوع نام سے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی کام شروع کر دیا, انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. اور جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا, بدروہوں نے کہا بھائی بات سنو, ہم پلوس کو بھی جانتے ہیں, ہم یسوع کو بھی جانتے ہیں, تانوں سے نہیں جانتے. وہ الٹا وہ بدروہیں نکل کر کلام میں لکھا ان کے کپڑے تک پھاڑ دیے اور وہ پھر بھاگے وہاں سے. تو خداوند کے نام سے واقفیت ہونا بھی ضروری ہے. کہتا ہے وہ خادم, وہ کلیسیا کا بزرگ, وہ کلیسیا کے بزرگ آئیں گے اور ان کے پاس کون سی طاقت ہے, ان کے پاس کون سی پاور ہے, یا وہ جو خادم آئے گا وہ کیا لے کر آئے گا؟ اس کے پاس سب سے جو پاورفل چیز ہے وہ خداوند کا نام ہے. ہاللیلویا. سب کہیں گے ہاللیلویا, پھر سے کہیں گے ہاللیلویا. کلام کہتا ہے وہ خداوند کے نام سے, وہ کلیسیا کے بزرگ جب آپ کے گھر میں آئیں گے تو خداوند کے نام سے, جب آپ کے سر پر ہاتھ رکھیں گے تو خداوند کے نام سے, جب آپ کو سلام کریں گے تو خداوند کے نام سے, آپ کو فون کریں گے تو خداوند کے نام سے. ہاللیلویا سے ہاللیلویا. کلام کہتا ہے وہ خداوند کے نام سے اس کو, کس کو؟ بیمار کو کیا کریں گے جی بھائی؟ پڑھیں. اور
और वो खुदावन के नाम से वो खुदावन के नाम से उसको तेल मलकर उसको तेल मलकर, इंग्लिश जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है मलने से मुराद अनाइंट करना, मलने से मुराद उसको मसा करना, मलने से मुराद कि उसके सर पर लगाना, उसको मसा और मखसूस कर देना। और मैं ये सोच रहा था कि खुदावंद ये करना क्यों जरूरी है। फिर खुदावंद ने मुझे ये बात सिखाई कि याद रखो, जब भी किसी को मसा किया जाता था, जब भी किसी को मखसूस किया जाता था तो उसको आयल से किया जाता था। बादशाहों को ऐसा किया गया, दाऊद को ऐसा किया गया, याद है ना। सारे बच्चों को बुलाया था, दाऊद रह गया था। और ये सैमुएल जो उस वक्त नबी था, वो अपने सींग के अंदर तेल लेकर गया था। और दाऊद खुदा का बंदा ही कहता है कि तूने मेरे सर पर क्या मला है, तेल मला है, और मेरा प्याला लबरेज होता है। तेल से मुराद उसको अलग कर देना है, तेल से मुराद उसको मखसूस कर देना है, तेल से मुराद उसको ये बावर कराना है कि तू आज से इस बीमारी से डरने का नहीं, इस बीमारी से तेरे कोई खौफ नहीं, बल्कि आज से तू खुदावंद के नाम से मसा और मखसूस हो चुका है। तुझे ये बीमारी कुछ नहीं कह सकती, तुझे ये बीमारी मौत तक लेकर जाने वाली नहीं हो सकती, तुम पर इस बीमारी का कोई भी असर नहीं हो सकता। कलाम कहता है वो बुजुर्ग आएंगे खुदावंद के नाम से तेल मलकर उसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्या लिखा है? और वो खुदावन के नाम से, वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? जो दुआ ईमान के साथ होगी, जो दुआ, अब अगली बात आ गई कि जो दुआ ईमान के साथ होगी। कलाम मुकद्दस में लिखा है अगर जमीन पर दो शख्स किसी बात के लिए इत्तेफाक कर लें तो मेरे उस्मानी बाप की तरफ से हो जाएगी। और याद रखें, जब एक बीमार इस बात का तहैया कर लेता है कि मैं दुआ से ठीक हो जाऊंगा, तो याद रखें वो दुआ से फिर ठीक होगा। और अगर किसी बीमार की ये तवक्को है कि ठीक है दुआ जो है वो सेकंड थिंग है, दुआ जो है वो सेकंड जगह पर है, मैं पहले दवाई ले लूं, तो खुदा फिर उसके ईमान के मुताबिक उसको दवाई से शिफा देता है। अब इंसान पर डिपेंड करता है कि वो पहले किसको रखता है। लेकिन जो इंसान कलाम को सामने रखता है वो पहले खुदा की हजूरी में जाएगा, उसके बाद डॉक्टर के पास जाए। उसका पहला ख्याल ये होगा कि खुदावंद मुझे शिफा देगा। हाँ, मैं दवाई भी लूंगा, लेकिन खुदावंद मुझे क्या करेगा, उठाएगा। खुदावंद मेरी जिंदगी में अजीब काम करेगा। कलाम कहता है वो खुदावंद के नाम से दुआ करें, और जो दुआ ईमान के साथ होगी, किसके साथ होगी? सारे कहेंगे किसके साथ होगी? और ईमान, कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जिसके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, जिसके अंदर ये मसीह का कलाम नहीं है, उसके अंदर ईमान की कमी है। वो ईमान उसके अंदर नहीं हो सकता जिससे हमें शिफा या बरकत मिल सकती है। आज हम इसका एक हिस्सा सीखेंगे, अगला हिस्सा हम अगले जुमे को सीखेंगे। आज इसका पहला पार्ट है, और ये सीरीज वाइज मैं आपको बीमारी के ऊपर सिखाऊंगा कि किस तरह से बीमारी से रिहाई हम पा सकते हैं और क्यों लोग पा नहीं सकते या पाते नहीं है। कलाम कहता है कि उसके बायस, कलाम कहता है वो जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस क्या होगा? बीमार बच जाएंगे। सब कहेंगे हालेलुया। उसके बायस बीमार बच जाएगा, बीमार बच जाएगा। ये किसने कहा है? ये किसी पास्टर ने कहा है, किसी डिनोमिनेशन ने कहा है, किसी मिशन ने कहा है? नहीं, ये खुदा का कलाम कह रहा है कि अगर कोई इस प्रोसीजर में से गुजरेगा, देख लें रिजल्ट कब आया। रिजल्ट कब आया? पहले कहां से बात शुरू हुई? बुलाने से, कि अगर कोई बीमार हो तो पहले उसके ज़हन में तो आया ना कि मैं दुआ करवाऊं। अगर उसके ज़हन में ही बात नहीं आई तो फिर वो किसी और तरीके से तो खुदा उसको शिफा दे सकता, ये खुदावंद की मर्जी है। लेकिन अगर वो खुद ये चाहता है कि मैं उस बीमारी से निकल जाऊं तो उसके ज़हन में पहली बात ये आनी चाहिए कि मैं कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाऊं, मैं किसी खादम को, किसी पास्टर को बुलाऊं। और मैंने आप पहले बताया बुलाया किसको जाता है? सबको हम बुला नहीं सकते, या सबको बुलाया भी नहीं जा सकता, और सब आते भी नहीं है। उसको ही बुलाएंगे जिसके साथ रफाकत होगी, जिसके पास आपका बोझ होगा, जो बोझ के साथ आपके लिए दुआ करता होगा या करने वाला होगा, वो ही आकर ईमान के साथ आपके लिए दुआ करेगा, और उसी से ही आपको उस पूरा प्रोसीजर जो है कंप्लीट करेंगे। तो कलाम कहता है कि वो बीमार क्या हो जाएगा? बच जाएगा। और आगे खुदावन उसे उठा खड़ा करेगा। सब कहेंगे हालेलुया। कौन उठा खड़ा करेगा? खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा।
उठाने की कुदरत किसके पास है? किसी पास्टर के पास है? नहीं। किसी खादम के पास है? नहीं। किसी चर्च के पास है? नहीं। किसी चौधरी के पास है? नहीं। किसी इलाका के इंचार्ज के पास है? नहीं। खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। कौन उठा खड़ा करेगा? खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। उठाने की कुदरत किसके पास है? किसी पास्टर के पास है? नहीं। किसी खादम के पास है? नहीं। किसी चर्च के पास है? नहीं। किसी चौधरी के पास है? नहीं। किसी इलाका के इंचार्ज के पास है? नहीं। खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। सब कहें हालेलुया। खुदावंद के पास कुदरत है कि वो उठा खड़ा करे। इसीलिए कहा गया कि खुदावंद के नाम से, क्योंकि उसी नाम ने तो उसको उठाना है, उसी नाम ने तो उसको बचाना है। बाकी खादम अपनी ड्यूटी करेगा, बीमार अपनी ड्यूटी करेगा, बुलाने वाले अपनी ड्यूटी करेंगे, आने वाले अपनी ड्यूटी करेंगे, उनका जो काम है वो करेंगे, कलीसिया के बुजुर्गों का जो काम है वो करेंगे, लेकिन उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के पास है। सब कहेंगे हालेलुया। उसने कहा उठ और अपनी चारपाई उठा और क्या कर, अब चल फिर, बड़ी देर होगी तू मंजीदे पे है, बाहर चल फिर। कलाम में लिखा है वो चारपाई उठाकर घूम रहा था। वो जिस चारपाई पे खुद बैठा हुआ था उस चारपाई पे खुद उठाकर सर पर घूम फिर रहा था। और जैसे ही लोगों ने देखा, लोगों ने कहा आज तो सबत है। मैनू नहीं इस गल दा पता, मैनू तो जिन्हें शिफा दी उन्हें मैनू कहा कि मंजी चुक ते चल फिर। उसने कहा वो कौन है भाई? मैं नहीं जानता। कहता मैं नहीं जानता। बाद में हैकल में उसको मिला। तो कलाम कहता है खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। उठा खड़ा करने की कुदरत सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और कलाम ये कहता है कि जब हम इस प्रोसीजर में से निकलते हैं, प्रोसीजर को कंप्लीट करते हैं, तो खुदावंद हमारी जिंदगी में अजीब कुदरत के साथ काम करता है।